السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ایک عام سوچ جو ہر دوسرے مسلمان کی ہے، 11 مہینوں میں جو کیا وہ اس ایک مہینے میں اللہ سے بخشوانا ہے۔ مطلب 11 مہینوں میں آپ نے جو کچھ کیا، اس ایک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے ان سب کی بخشش کا سرٹیفکیٹ لینا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ گزرے 11 مہینوں میں جو کیا، اس ایک مہینے میں اللہ کی تمام خوشنودیوں کی طرف جاتے ہوئے ہم آنے والے 11 مہینوں کو ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے آنے والے تمام مہینوں کو اس ایک مہینے کی طرح خوبصورت بنا لیں؟ ایسا کیوں نہیں سوچتے آپ؟ 11 مہینے آپ کا نفس آپ کے جسم میں جو گندگی اور جو ناپاکی جمع کرتا ہے، رمضان کا ایک مہینہ آپ کے جسم میں موجود اس تمام گندگی کو، اس تمام ناپاکی کو کھینچ کر نکال کر لے جاتا ہے آپ کے جسم سے، اس طرح کہ آپ کا جسم ایک بار بھرپور طریقے سے پاکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ مگر کیا آنے والے 11 مہینوں میں آپ دوبارہ اپنی اسی پاکی پر قائم رہتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ جب گزرے ہوئے 11 مہینوں کو لے کر اس ایک مہینے میں شامل ہوتے ہیں، اس طرح کہ اس ایک مہینے میں اپنے جسم کو اچھے سے پاک کروا کر، صاف کروا کر اگلے 11 مہینوں میں داخل ہونے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو گزرے ہوئے 11 مہینوں سے زیادہ ناپاکیوں اور گندگیوں کی طرف آپ راغب ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد اس ایک مہینے کو پانے کا صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ گزرے 11 مہینوں میں جو کیا، اس ایک مہینے میں اس کی توبہ حاصل کی جائے۔ اس ایک مہینے میں اپنے جسم کی مشینری کو اچھی طرح سے صاف، پاک اور نیا کروا لیا جائے۔ مگر دوبارہ آنے والے اگلے 11 مہینوں میں آپ اپنے اس جسم کی مشین کو دگنا گندا کرتے ہیں، دگنا گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں اور دگنا ناپاکیوں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ پورے ایمان کے ساتھ اس ایک مہینے میں داخل نہیں ہوتے۔ اگر آپ پورے ایمان کے ساتھ اس ایک مہینے میں داخل ہوں تو یقیناً یہ ایک مہینہ آپ کے جسم کو ہر گناہ، ہر گندگی سے پاک کرتا ہوا آپ کی آنے والی تمام زندگی کے مہینوں کو پاکیوں میں قائم رکھے۔ آپ کی زندگی میں آنے والے تمام مہینوں کو اللہ کی حیاؤں کی طرف راغب رکھے، مگر تب جب آپ پورے ایمان کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں۔ رمضان کا مہینہ ایمان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ پورے ایمان کے ساتھ داخل ہوں گے، تبھی یہ مہینہ آپ کے لیے آپ کی گزری زندگی کے تمام مہینوں سے ہوتا ہوا، آپ کی گزری زندگی کے پچھلے 11 مہینوں کو لے کر کے جب اس ایک مہینے میں شامل ہوگا تو آپ کا ایمان آپ کی گزری تمام زندگی کے تمام گناہوں کو آپ کے جسم اور آپ کی روح سے پاک کرتا ہوا آپ کی اگلی زندگی کو اللہ کی رضا میں شامل کر دے گا۔ مگر شرط ہے آپ کا ایمان ہونا، مگر شرط ہے آپ کا ایمان کے ساتھ اس مہینے میں شامل ہونا۔ کیا یہ ایمان کی حالت ہے کہ آپ روزے سے ہیں مگر آپ کا وقت بے حیائیوں کی طرف راغب رہنے میں گزرتا ہے؟ جی، سوشل میڈیا پر آپ چیٹنگ کرتے ہوئے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ مختلف ایپس ہیں جہاں پر گروپس میں چیٹنگ، جہاں پر لائیو چیٹنگ، ان تمام چیزوں میں آپ اپنا وقت گزارتے ہیں۔
افطاری میں 3 گھنٹے باقی ہیں تو کوئی مووی دیکھ لی جائے، افطاری میں 2 گھنٹے باقی ہیں تو گیم کھیل لی جائے، روزہ بہت شدت سے لگ رہا ہے تو اپنا ٹائم پاس کر لیا جائے، کیوں نہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کر لی جائے۔ معذرت کے ساتھ یہ ایمان کی صورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ اس مہینے میں ایمانداری کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، اس مہینے میں آپ صرف بھوکا پیاسا رہنے کی نیت سے شامل ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ روزے آپ بھوکا پیاسا رہ کر مکمل نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مہینہ آپ کو پورے ایمان کے ساتھ مکمل کرنا ہوگا، جبھی آپ اللہ کی بہترین ہدایتوں کی طرف سفر شروع کریں گے۔ وہ سفر جو آپ کے گزرے ہوئے 11 مہینوں کو پاکیوں کی طرف موڑتا ہوا، آپ کے اگلے 11 مہینوں کو آپ کی آنے والی تمام زندگیوں کے ساتھ سمیٹتا ہوا اللہ کی پاکیوں کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ تو پھر آپ کو اس مہینے میں ایمان کے ساتھ شامل ہونا ہوگا، پورے ایمان کے ساتھ۔ رمضان کو پا لیا ہے تو رمضان میں پورے ایمان کے ساتھ داخل ہو جائیے۔ واللہ یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، واللہ یہ کائنات کا آخری رمضان ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکتوں سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیہ۔